کے آغاز میں آپ کو بتائیں سندھ کے وزیر میر ہزار خان بجرانی اہلیہ سمیت پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں ڈیفنس میں رہائش گاہ سے ملی ہیں۔ دونوں کی لاشیں کمرے سے دروازہ توڑ کر نکالی گئی۔ میر ہزار خان بجرانی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر تھے۔ انتہائی اہم اور افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نمائندہ نیو نیوز رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رجب، کچھ پتہ چل پایا کہ کس طریقے سے پراسرار طور پر جاں بحق ہوئے ہیں، کہاں یہ جا رہا ہے، تو موت کی وجہ پتہ چل پائی اب تک؟ جی، ڈیفنس میں رہائش پذیر تھے میر ہزار خان بجرانی، جو کہ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ آج جو ہے ان کے گھر سے جو ہے کمرے کے اندر سے دونوں کی لاشیں ملی ہیں، ان کی اور ان کی اہلیہ کی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے سروں پر جو ہے وہ زخموں کے نشانات ہیں اور شبہ ہے کہ دونوں کو سروں پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ فوری طور پہ اطلاع ملتے ہی پولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پولیس کی باری نفری موقع پہ پہنچ گئی ہے اور شواہد جو ہے وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ معلومات اور جو ہے اڑوس پڑوس سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ ملازمین کے حوالے سے بھی جو ہے معلومات جو ہے وہ لی جا رہی ہے۔ ڈیفنس کا علاقہ ہے جہاں پر یہ وفاقی وزیر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ جو ہے میر ہزار خان بجرانی رہائش پذیر تھے۔ ان کے گھر سے ہی، ان کے بنگلے سے ہی ان کی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں کو سروں پر جو ہے وہ زخم کے نشانات ہیں اور شبہ ہے کہ دونوں کو سروں پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ رجب علی، آپ کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ کوئی تھریٹس ملے ہوں ان کو، یا پھر جو میر ہزار خان بجرانی ہیں انہوں نے کہا ہو کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے، ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، اس طرح کی کوئی خبر آپ تک پہنچی اس پراسرار قتل سے پہلے؟ جی، انہیں دھمکیاں ملنے کے حوالے سے تو کوئی جو ہے وہ اطلاعات اس سے قبل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی اور آج یہ اچانک ہی یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ان کی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ پولیس کے کرائم سین کی اور فورنسک ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بھی جو ہے وہ موقع پہ پہنچ گئی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی نفری بھی وہاں پر موقع پہ پہنچ گئی ہے اور ان کے گھر سے جو شواہد ہے وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ فوری طور پہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت واردات میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی اچھا رجب علی، ایک عام آدمی کے گھر میں گھس کر اسے مجرم گولیاں مار کر قتل کر کے فرار ہو جائیں تو یہ بات اکثر دیکھنے میں بھی آئی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن ایک وزیر کے گھر میں اس طرح سے کوئی داخل ہوا اور انہیں گولیاں مار کر چلا گیا، ان کی سیکیورٹی، ان کا پروٹوکول، سب ملازم، یہ سب کچھ مد نظر رکھ رہی ہے پولیس؟ جی بالکل، یہ جو ہے ایک تشویشناک بات ہے کہ آیا جو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وفاقی وزیر سے ان کے پاس سیکیورٹی نہ ہو۔ تاہم اس وقت تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے گھر پہ اس وقت جو ہے وہ جو محافظ کوئی اس وقت موجود نہیں ہے۔ پولیس کی باری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اب انہیں جو ہے وہ کتنی سیکیورٹی دی گئی تھی، وہ سیکیورٹی وہاں پر موجود تھی یا نہیں تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی کوئی معلومات جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ پولیس کی باری نفری اور کرائم سین اور فورنسک ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی، جبکہ کسی افسران بھی موقع پہ پہنچ گئے جو کہ شواہد اکٹھا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کو بتایا، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کے سروں پر جو ہے وہ زخموں کے نشانات ہیں اور شبہ ہے کہ ان دونوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جی اچھا رجب، آپ وہاں کی منظر کشی کس طرح سے کریں گے؟ کیا لاشوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر کیا تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ کیا رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جیسے ہی پولیس کے پاس اطلاع ملی ہے چونکہ ان کی لاشیں جو ہے وہ دونوں کی دروازہ توڑ کر جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ پولیس موقع پہ پہنچی ہوئی ہے۔ دونوں کی میاں بیوی کی لاشیں اس وقت جو ہے وہ گھر کے اندر ہی ہے اور پولیس جو ہے موقع پہ شواہد اکٹھا کر رہی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ مزید قانونی کارروائی کے لیے دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جائے گا پوسٹ مارٹم کے لیے۔ جو ابتدائی معلومات ہیں اس سے یہی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کے سروں پر زخموں کے نشانات ہیں، شبہ یہ ہے کہ دونوں کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ وزیر پلاننگ ڈیولپمنٹ ہے وفاقی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں گھر سے پراسرار طور پر پائی گئی ہے اور دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ تاہم ان کی دشمنی کے حوالے سے یا انہیں جو پروٹوکول ان کے پاس تھا یا نہیں تھا، ان کے پاس کتنے محافظ تھے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ معلومات اکٹھا کی جا رہی ہے، جبکہ اڑوس پڑوس سے بیانات بھی لینے پولیس نے شروع کر دیے ہیں۔ پولیس کی باری نفری موقع پہ موجود ہے اور گھر سے ان کے تمام شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ جی اچھا رجب علی، اس سے پہلے بھی ڈیفنس کراچی کے علاقے میں انتظار ہی کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور اب ایک اور واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ڈیفنس کراچی سے۔ آخر ڈیفنس میں مجموعی طور پر جو امن عامہ کی صورتحال ہے وہ اتنی گرتی کیوں جا رہی ہے؟ ڈیفنس میں انتظار کا جو قتل تھا وہ معاملہ بالکل جو ہے وہ ایک مختلف واقعہ تھا اور اس طرح کا یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ واقعی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ایک پوش علاقہ ہے
वहाँ पर जो है आम इलाकों के निस्बत जो है वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। डिफेंस का जो इलाका है वहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो आम जो है इलाकों दीगर इलाकों से ज्यादा होती है। तमाम उसके बावजूद जबकि वफाकी वज़ीर है, इनका अपना भी एक प्रोटोकॉल होगा, इनके उन्हें भी मुहाफिज फराहम किए गए होंगे। इस तमाम तर जो है वो मामले का जायजा बारीकबीनी से लेना शुरू कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है मौके पर। अच्छा रजब, ये भी बताइएगा कि ये वाकया कितने बजे मंजर आम पर आया, कितने बजे, अब से कितनी देर पहले ये वाकया रिपोर्ट हुआ? जी, अब से कुछ देर कबल ही इस नौयत की इत्तला मौसूल हुई थी, चूंकि वजीर दाखिला सुहेल अनवर खान सियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रखी थी। गालिबन वो किसी अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, ताहम जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचा तो वहीं पर जो है वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। वजीर दाखिला का कहना था कि वो फौरी तौर पर वजीर आला हाउस जा रहे, चूंकि मीर हज़ार खान बजरानी साहब इंतकाल कर गए। ताहम वजीर दाखिला के वहां से निकलने के बाद ऐसी इत्तलात मिली कि मीर हज़ार खान बजरानी और उनकी अहलिया दोनों को कत्ल कर दिया गया है और दोनों की लाशें जो है उनके घर से जो है वो घर के एक कमरे से बरामद हुई है, जिससे जो है वो पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद है जो मौके पे शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पे जो मालूमात राजब ये बताएगा कि मुमकिन तौर पर क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये पता चल सके कि शायद डकैती की वारदात हो, घर से कुछ सामान गायब हो या इस तरीके से चीजें बिखरी हुई हो, तो क्या वहां पर क्या लग रहा है, पुलिस क्या कह रही है, ये हो सकती है डकैती की कोई वारदात? जी देखिए, फौरी तौर पे इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि एक अहम शख्सियत का कत्ल हुआ है। ठीक है, जो इसमें जो है वो डकैती के जो है वो शवाहिद तो जो है वो ना होने के बराबर हो सकते हैं और इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वाकया डकैती भी होता है। इनका अपना एक प्रोटोकॉल होगा, इनके मुहाफिज होंगे। इस वक्त जो है वो पुलिस मौके पे पहुंच गई है। ताम ये सब जो है वो कयास आ रहे हैं इस वक्त कहना कुछ कबल वक्त है, जब तक पुलिस अफसरान जो कि उनके मीर हज़ार खान बजरानी के घर में मौजूद है, जो शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो है जब मीडिया को आगाह करेंगे तो इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल हो सकेंगी कि आया ये वारदात क्या हो सकती है, उनके पास मुहाफिज थे या नहीं थे। यानी इसका मतलब ये हुआ रजब अली कि अभी तक पुलिस की जानिब से मीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त तक अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया से शेयर नहीं की गई है। अलबत्ता सिर्फ जो है ये बताया गया है कि मीर हज़ार खान बजरानी और उनकी अहलिया को उन्हीं के घर में जो है वो कत्ल कर दिया गया। इस वक्त पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, शवाहिद इकट्ठा कर रही है। जी ठीक है, आपने नाज़रीन के लिए एक बार फिर से बताते चले कि सिंध के वजीर मीर हज़ार खान बजरानी अहलिया समेत पुरस्कार तौर पर जामहक हो गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। मीर हज़ार खान बजरानी और इनकी अहलिया की लाशें डिफेंस में रिहाइशगाह से मिले हैं। दोनों की लाशें कमरे से दरवाजा तोड़कर निकाली गई हैं। ये कहा जा रहा है कि सर पे जख्मों के निशानात हैं, तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि इनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया हो। रजब अली, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल रजब जी, मैं ये चाहूंगी कि आप कुछ बताइए हमें मीर हज़ार खान बजरानी के हवाले से क्या चीजें थी उनके पास, क्या वो चीजें देख रहे थे, किस चीज के वजीर थे, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या कहेंगे? जी, मीर हज़ार खान बजरानी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से एक अहम ओहदा जो है उनके पास था और जब जो है आज जो है वो सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर खान सियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रखी थी। शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक जो है वो मनसूख कर दी गई और बताया गया कि मीर हज़ार खान बजरानी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की जा रही है। शाम कुछ ही देर में ये इत्तला मिली कि मीर हज़ार खान बजरानी और उनकी अहलिया को कत्ल कर दिया गया है। उन दोनों की लाशें उन्हीं के घर से जो है वो बरामद हुई है। जब मजीद मालूमात की गई तो इब्तिदाई तौर पे जो है वो पुलिस जराये का कहना है कि दोनों की लाशें घर के अंदर एक कमरे से मिली है। दोनों को सरों पर जो है वो जख्मों के निशानात है और सुबह है कि दोनों को सरों पर गोलियां मारकर कत्ल की गई है। शाम जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। क्राइम सीन की टीम भी इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद है, जो कि शवाहिद इकट्ठा कर रही है ये वाकया क्या हुआ है और वजूहात तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जबकि पड़ोसियों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। जी रजब अली, इसका मतलब यह है कि सुहेल अनवर सियाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की तो उन्होंने लफ्ज इंतकाल कहा, कत्ल नहीं कहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सुहेल अनवर खान सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूखी का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें इत्तला मिली कि मीर हज़ार खान बजरानी का इंतकाल हो गया है और वो फौरी तौर पर जो है वजीर आला हाउस जाना चाहते हैं। ये कहकर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके। और रजब अली, इसका मतलब ये हुआ कि अमली तौर पर ना सिंध हुकूमत और ना सिंध पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ इस वक्त तक शेयर करने के लिए तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, अब तक ना हुकूमत सिंध ने ना ही पुलिस ने इस हवाले से मीर हज़ार खान बजरानी के कत्ल के हवाले से कोई भी मालूमात शेयर नहीं की है। अलबत्ता जो पुलिस ज़राए से जो मिलने वाली इत्तलात है उससे यही मालूम हो सका है कि दोनों को उनकी मीर हज़ार खान बजरानी
اور ان کی اہلیہ کے سروں پر زخموں کے نشانات ہیں، جس سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو سروں پر گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ کرائم سین اور پولیس کی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ موقع پہ پہنچ گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی رجب علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ کو میر ہزار خان بجرانی کے بارے میں بتائیں۔ 1946 میں وہ پیدا ہوئے، 1974 اور 1977 میں رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے، 1990 میں پہلی مرتبہ جیکب آباد سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ میر ہزار خان بجرانی 1988 میں سینیٹر منتخب ہوئے، 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم این اے بنے۔ 2002، 2008 اور 2013 میں رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے اور اس وقت وہ سندھ کی صوبائی کابینہ کے رکن تھے اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر تھے۔ میر ہزار خان بجرانی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، اگر ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رکھا تھا اور انہوں نے ایل ایل بی بھی کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ نیشنل کالج کراچی سے انہوں نے بی اے کیا تھا۔ ایک زمیندار بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، وکیل بھی تھے اور 1946 میں وہ پیدا ہوئے میر ہزار خان بجرانی۔ اور اگر اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر الیکشنز لڑتے تھے۔ 1974 اور 1977 میں وہ رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے، 1990 میں پہلی مرتبہ جیکب آباد سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ میر ہزار خان بجرانی 1988 میں سینیٹر منتخب ہوئے، 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم این اے بنے اور 2002، 2008 اور 2013 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ میر ہزار خان بجرانی اپنی اہلیہ سمیت گھر میں مردہ پائے گئے ہیں، جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل کی واردات لگتی ہے کیونکہ دونوں کے سروں پر گولیوں کے نشان ہیں، زخموں کے نشان ہیں، جن کو ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید گولیاں مار کر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ دروازہ توڑ کر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو لاشیں ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر سندھ میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق کی لاشیں ڈیفنس میں ان کے گھر سے ملی ہیں۔ ابتدائی طور پر ابھی پولیس کوئی بھی جو بات ہے وہ بتانے سے میڈیا کو گریز کر رہی ہے۔ یہاں حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ ابھی کوئی بھی چیز واضح طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ رہائش گاہ سے ملی ہیں اور ان کی لاشوں کو باہر نکالا گیا اور اب ان کی لاشوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اویس کچھ ابتدائی جو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی مرڈر کے بعد ہاسپٹل لے جا کر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آخر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بہت ہی انہونی قسم کی بات ہے کہ ایک اتنا ہائی پروفائل بندہ ہے، وزیر ہے، یقیناً وہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی ہوتا ہے اس طرح کے شخص کے ساتھ، پروٹوکول ہوتا ہے، گھر میں ملازموں کی ایک فوج ہوتی ہے۔ عموماً اگر ہم یہ دیکھیں تو کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً اب جب تفتیش کا دائرہ کار پولیس بڑھائے گی تو سب کو اس دائرہ کار میں لانا پڑے گا اور لائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کی موت کیسے واقع ہوئی، کس طریقے سے یہ قتل ہوا۔ جب اپنے نمائندے سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ڈکیتی کی واردات ہو سکتی ہے یا چوری کی کوئی واردات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بھی چیز کہنا مشکل ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ تمام واقعہ پیش آیا ہے۔ جی بالکل عائشہ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح جو وزراء ہیں اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی طبعی موت کے واقعات تو ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح ایک کولڈ بلڈڈ جو مرڈر ہے اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ کراچی میں صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق کی لاشیں ڈیفنس میں واقع گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق کو اطلاعات کے مطابق گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ ایس پی کلفٹن کے مطابق مددگار 15 پر اطلاع موصول ہوئی کہ ڈیفنس میں واقع ایک گھر میں 2 لاشیں موجود ہیں۔ میر ہزار خان بجرانی کے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈیفنس میں واقع ان کے گھر سے صوبائی وزیر اور ان کی اہلیہ کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چند حلقوں کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ میر ہزار خان بجرانی کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ وہ 1990 سے 1993 اور پھر 1997 سے 2013 تک رکن قومی اسمبلی رہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں میر ہزار خان بجرانی سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 16 سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور اس وقت ان کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت کا قلمدان تھا۔ میر ہزار خان بجرانی جیکب آباد سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔
کراچی میں صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ بجرانی کی لاشیں ڈیفنس میں واقع ایک گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ ایک ہائی پروفائل قتل کراچی میں ہوا ہے۔ عام لوگوں کے ویسے ہم نے دیکھا کہ انتظار قتل کیس بھی ہمیں کراچی سے ملتا ہے، اس کے علاوہ شاہزیب قتل کیس تھا وہ بھی کراچی میں ہی تھا، اور اس کے علاوہ جو پولیس مقابلوں کے حوالے سے جو خبریں آتی رہی ہیں وہ بھی کراچی کے حوالے سے آتی رہی ہیں، لیکن یہ واقعہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک ہائی پروفائل قسم کا مرڈر ہے جو کہ ایک سٹنگ صوبائی وزیر جس کو کہیں گے وہ اور ان کی اہلیہ قتل ہوئے ہیں، اور یقیناً ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری سیکیورٹی اور پروٹوکول اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات پھر جنم لیتے ہیں کہ آخر اس وقت سیکیورٹی کہاں تھی، ملازمین کہاں تھے، پروٹوکول کہاں تھا جو کہ عموماً وزراء کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخر کس طریقے سے کوئی اتنی آسانی سے آتا ہے اور ان کو ان کے گھر کے کمرے میں، ان کے بیڈ روم میں ان کی بیوی سمیت اس طریقے سے مار کر چلا جاتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور جب خبر ہوتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اب یقیناً پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر یہ ہوا کس طریقے سے۔ میر ہزار خان بجرانی اپنی اہلیہ فریحہ بجرانی کے ساتھ پائے گئے ہیں مردہ حالت میں اپنے ہی بیڈ روم میں۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سر پر زخموں کے نشانات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ گولیاں مار کر ان کو قتل کیا گیا ہو۔ جی بالکل عائشہ، اور کراچی کے علاقے ڈیفنس کو اور کلفٹن کو عمومی طور پر ایک محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے کراچی کے دوسرے علاقوں کی نسبت، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح کراچی کے ایک محفوظ سمجھے جانے والے علاقے میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں یا جو قتل کی وارداتیں وہ سب وہیں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، مطلب جو ایک محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا وہ بھی اب نہیں رہا، کیونکہ وہیں سے یہ جو قتل ہیں، ماورائے عدالت قتل بھی اور جو دیگر قتل ہیں، اور ابھی یہ ریسنٹ جو واردات ہوئی ہے یہ بھی ڈیفنس کے علاقے میں ہوئی ہے۔ حالانکہ واقعی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ علاقے ہیں، کلفٹن ہو گیا، ڈیفنس ہو گیا، وہ انٹیریئر جو کراچی ہے جہاں پر حالات بھی خراب ہوتے ہیں، جہاں پر چیزیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہیں، اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نسبتاً بہتر سیکیورٹی کے حوالے سے جو علاقے ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اور بالکل عائشہ، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ستمبر 2013 میں جو کراچی آپریشن شروع کیا اس کے بعد کراچی ایک نسبتاً محفوظ شہر بن چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں خواہ ایک عام آدمی ہو یا خواہ ایک صوبائی وزیر ہو، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہے، اور جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کی وارداتیں بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ گاڑیاں چھیننے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ ساری وارداتیں وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتی ہیں کہ کس طرح دن دہاڑے میر ہزار خان بجرانی جیسے صوبائی وزیر کو ان کی اہلیہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور بادی النظر میں یہ ایک انسائیڈرز جاب لگتی ہے۔ بالکل، اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ابھی لاشیں منتقل کی گئی ہیں، یقیناً ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو، پولیس تفتیش کا دائرہ کار بڑھائے اور پتہ چلے کہ آخر یہ تمام چیزیں ہوئی کیسے ہیں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ ہم اس پر اپڈیٹ کریں۔